शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में अल-जामियतुल अरबिया अशरफुल उलूम का 29वां अज़ीमुश्शान जलसा दस्तारबंदी कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी की सदारत में मदरसे के इहाते व्हाइटफील्ड काडुगुड़ी में मुनक़द हुई तकरीब। उलमाए कराम अमायदीन शहर की मौजूदगी में इमसाल मदरसे से फारिग 7 हुफ़ाज़े कराम की दस्तारबंदी अमल में आई। इस बाबरकत मौके पर अमीर शरीयत और दीगर उलमाए कराम ने मदरसे के बानी व मोहतमिम मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाली की खिदमत की सताइश करते हुए कहा कि पिछले 30 सालों से ये दीनी मदरसा पिछले 30 सालों से नाजिरा हिफ्ज की तालीम अरबी की तालीम को आम करने की नुमाया कोशिश करते हुए आ रहा है। 1994 में 1994 में मौलाना मुस्तफ़ा कमाली ने बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड काडुगुड़ी में अल-जामियतुल अरबिया अशरफुल उलूम की बुनियाद रखी। इसके 6 साल बाद मेडी मलसंद्रा इलाके के फारूक लेआउट में इसी मदरसे की शाख कायम की गई। अब तक 200 से जायद हुफ़ाज़ इन दोनों मदारिस से फारिग हो चुके हैं। फिल वक्त इन दोनों मकामात पर 120 तलबा क़याम व ताआम के साथ तालीम हासिल कर रहे हैं। 29वें सालाना जलसे के मौके पर यहाँ के तलबा ने अपनी सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा पेश किया, जो इस बात का मजहर था कि अल-जामियतुल अरबिया अशरफुल उलूम में तालीमी मियार क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जानिब खास तवज्जो दी जा रही है। जलसा दस्तारबंदी के मौके पर अकाबिर उलमाए कराम ने नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाली की निगरानी में अल-जामियतुल अरबिया अशरफुल उलूम शाद व आबाद रहे, यूं ही तरक्की की मंजिलें तय करता रहे। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। मैं आप तमाम हज़रात को मुबारकबाद देता हूँ कि आप इस जलसे में महज कुरान की निस्बत से तशरीफ ले आए। जो कुरान से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाते हैं, और अल्लाह जिससे मोहब्बत फरमाते हैं तो उसके लिए तो जन्नत गारंटी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे यहाँ आने को कबूल फरमाए। मौलाना मुस्तफ़ा कमाली साहब को और उनके रुफ़क़ा को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अपने मदरसे के फारिग़ीन 7 हुफ़ाज़ की दस्तारबंदी फरमाई, और उन्होंने अपने हिफ्ज़े कलाम पाक को की तकमील के बाद वो इसके मुस्तहिक़ हुए। वो हुफ़ाज़ किराम और आज के जलसे में शिरकत फरमाने वाले तमाम सामीन, आप हज़रात की खिदमत में मैं अपनी गुफ्तगू से पहले अर्ज़ करूँ, हज़रत मौलाना शमीम सालिक साहब की ये मोहब्बतें थी। मुझे नहीं मालूम था कि शमीम सालिक साहब इस कदर मुझे शर्मिंदा कर देंगे। बहरहाल उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। स्टेज पर बहुत ही मोतबर उलमा कुर्रा तशरीफ फरमा है, बगैर किसी तकल्लुफ के गदागर तवाज़ो कुनत हुए उस ऐसा कोई फन या कोई इल्म या कोई हुनर या कोई खासियत मुझ में है नहीं है। ये अल्लाह ताला का एहसान है, मेरे असातिज़े किराम की जूतियों का सदका है कि दोस्त अहबाब मोहब्बत से नवाजते हैं। वरना जहाँ स्टेज पर मुफ़स्सिर कुरान और मुहद्दिस असर हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम साहब कासिमी रशादी दामद बरकातहू और मक्का मुअज़्ज़मा की सरज़मीन पर रहकर जो कुरान मजीद के नुज़ूल की सरज़मीन है, उस सरज़मीन से पढ़ने वाले हज़रत मौलाना मुफ्ती ताजुद्दीन साहब क़िबला दामद बरकातहू
اور ڈائس پر حضرت مولانا مفتی عثمان صاحب زادہ محترم قربان صاحب تقریباً 150 سال تک غیر منقسم ہندوستان پر ان کی حکومت تھی. ان کا واقعہ ہے انہوں نے اپنے والد کو قید کر دیا تھا لیکن خدام کو اس کام پر لگایا تھا کہ ہر وقت ان کی خدمت میں لگے رہے. یہاں تک کہ روزانہ ان خدام سے پوچھتے تھے کہ آج میرے والد نے کچھ کہا, کچھ بات چیت ہوئی, تو خدام کہتے کہ کوئی بات چیت نہیں. اسی دور میں اورنگزیب علیہ الرحمہ کے فرزند حافظ ہو جاتے ہیں تو انہوں نے خدام سے کہا کہ میرے والد صاحب کو بتانا کہ آپ کا پوتا حافظ قرآن ہو گیا ہے. تو خدام نے جا کر اورنگزیب علیہ الرحمہ کے والد شاہ جہاں کو بتایا, مبارک ہو آپ کے لیے کہ آپ کا پوتا اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا. شاہ جہاں صاحب جو کبھی کچھ نہیں بات کرتے تھے, جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا میرے لیے اس میں کیا مبارکبادی ہے, اس میں تو اس کے والد کے لیے مبارکبادی ہے, اسے قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا. یہ اگر حافظ ہوتے تو میرے لیے خوشی کی بات ہوتی. خدام نے آ کر یہ بات شاہ جہاں کی اورنگزیب علیہ الرحمہ کو سنائی کہ آج پہلی مرتبہ آپ کے والد نے جب ہم نے یہ سنایا کہ آپ کا پوتا حافظ ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا اس میں میرے لیے کیا مبارکبادی ہے, اس کے باپ کو جو ہے قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا. یہ اگر حافظ ہوتا تو میرے لیے خوشی کی بات ہوتی. جب یہ بات اورنگزیب علیہ الرحمہ جو غیر منقسم ہندوستان کے عظیم الشان جو ہے فرما روا تھے, انہوں نے سنا تو والد صاحب کی خوشی اور والد صاحب کے لیے وہ موقع فراہم کرنے کے لیے انہوں نے قرآن مجید کو حفظ شروع کیا اور مکمل کیا. اگر ہم چاہیں تو ہم بھی جو ہے قرآن مجید سے اس طرح کا لگاؤ رکھ سکتے ہیں, لیکن کیا ہے کہ تعلق دن بدن کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ کمزوری بہت نقصان دہ ہے. الحمدللہ اس طرح کے مدارس حضرت امیر شریعت دامہ اقبالہ تشریف فرما ہے. صوبہ کرناٹک اور اطراف کے کئی صوبوں میں حضرت کی نگرانی میں مدارس چل رہے ہیں. ہمارے اپنے محلے منہاج نگر میں بھی مدرسہ ہے, وہ بھی حضرت کی سرپرستی میں چل رہا ہے. حضرت دیکھ رہے ہیں لیکن جتنا کام ہو رہا ہے یہ کم ہے, اور زیادہ کام ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ حضرات کے تعاون کی ضرورت ہے, آپ لوگوں کی توجہات کی ضرورت ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے, نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. مخدوم مکرم حضرت استاد الاساتذہ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم, اسٹیج پر جلوہ افروز موقر و معزز حضرات علماء کرام اور محتمم مدرسہ, حاضرین کرام, خواتین اسلام, بہت دیر سے آپ حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں. حضرت استاد محترم کے سامنے بھی زیادہ مجھے لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی ہے, چونکہ حکم ہوا منتظمین جلسہ کا, اور حضرت والا دامت برکاتہم ایک طویل سفر سے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں. جیسا کہ کہا گیا کہ آپ علیل بھی ہیں, دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی حضرت والا دامت برکاتہم کو صحت و عافیت, خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرما کر تا دیر امت پر آپ کے سائے کو قائم و دائم فرمائیں. بزرگان محترم, جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے خطابات میں بھی سنا کہ آج کا یہ جلسہ دستار بندی ہے, جس میں 7 خوش نصیب طلبہ نے قرآن کریم کو مکمل کیا. اب میں چاہتا ہوں کہ دل کے اس صاف و شفاف آئینے میں ایسی ذات کا چہرے انور دیکھوں
جس کے ادنا غلام کے جوتے کا قسمہ بھی تاج میں ٹانکنے کو مل جائے وہ ابدی سعادت دارین حاصل ہو جائے. جن کی شان میں سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتُ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. جن کو حق تعالیٰ شانہ نے اپنا مصطفیٰ و مجتبیٰ بنانے سے پہلے ان کے حسب و نسب کو بھی مہذب و محترم اور برگزیدہ بنایا ہے. ایسی نعت جس سے چہرہ خیر الورا کی تصویر کشی، اسوہ حبیب خدا کی ترجمانی اور حب نبی کی کرم پھوٹے گنگنانے کے لیے ناچیز آپ کے سامنے ہے. میں دعائیں چاہوں گا ہمارے قاری صاحب کا بھی اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام علماء حضرات کا بھی. ویسے تو نعت خوانی اور شعر و شاعری سے کافی دنوں تک رہا ہے لیکن فی الحال بیچ میں چھوڑ چکا ہوں. پھر بھی سلے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں. لالا او گل میں سبزہ زاروں میں سبحان اللہ ماشاءاللہ. لالا او گل میں سبزہ زاروں میں لالا او گل میں سبزہ زاروں میں خلد طیبہ کی رنگی بہاروں میں سبحان اللہ ماشاءاللہ. کی رنگی بہاروں میں آرزوؤں کا مرکز جمال جہاں آرزوؤں کا مرکز جمال جہاں آرزوؤں کا مرکز جمال جہاں سبز گنبد کا مرکز نظاروں سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہت گنبد کا مرکز نظاروں میں ہے. اور سلام ہو ہر شخص کی زبان پہ درود سلام ہو یا رب ہر ایک روز یہی سلسلہ رہے یا رب ہر ایک روز یہی سلسلہ رہے یا رب ہر ایک روز یہی سلسلہ رہے سلسلہ رہے تاکہ مکے میں صبح ہو تو مدینہ میں شام ہو تاکہ مکے میں صبح ہو تو مدینے میں شام ہو جس جس جگہ پہ پیار نبی کا کلام ہو ہر شخص کی زبان پہ درود سلام ہو. سبحان اللہ. وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے. سبحان اللہ
جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا بہت ماشاءاللہ بہت اچھے کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت وہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جہاں لٹانے کو دل چاہتا میں ماشاءاللہ بولے الحمدللہ وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے ستاروں سے چاند کہتا ہے تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم ستاروں سے چاند کہتا ہے تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا ورق تمام ہوا اور مدھے باقی صحیح ہے واہ واہ علماء داتے رہے حضرت آپ کی آمد روز بھائی سے خیر و برکت ہو رہی علماء کی تائید ہو رہی آتا ماشاء ورق تمام ہوا اور مدھے باقی سفینہ چاہیے اس مہر بے قرار کے لیے زور سے الحمدللہ بول دیجیے آدمی کو ارم دے دے مولا میرے آدمی کو ارم دے دے مولا میرے آدمی کو ارم دے دے مولا میرے آدمی کو کہے اس سے رو کر کہے اس سے رو کر ہاں کہے اس سے رو کر محمد ہمارے کہے اس سے رو کر محمد ہمارے کہے اس سے رو کر محمد ہمارے رسولوں کے سرور محمد ہمارے رسولوں کے سرور جزاک اللہ السلام علیکم تقریر پیش کرنے کے لیے آواز دیتا ہوں عزیزم محمد ذوالفقار کو آئے نماز کے عنوان پر اپنی تقریر پیش کریں محمد ذوالفقار الرحمن الرحیم حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين محترم حاضرین جلسہ اور مہمان اعظام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں اصل موضوع پر کچھ عرض کروں اس سے پہلے ایک واقعہ توجہ سے سن لے کافی دنوں پہلے کی بات ہے شہر کوفہ میں ایک ایماندار کلی رہتا تھا وہ اپنے گھوڑے کے ذریعے مناسب اجرت پر لوگوں کو سامان لے جایا کرتا تھا لوگ اس سے بہت خوش تھے ایک دن کی بات ہے وہ معمول کے مطابق اپنا گھوڑا لیے ہوئے سوار کے انتظار میں تھا کہ اس کے پاس ایک آدمی آیا جو ایک پیر سے معذور لگ رہا تھا اس نے پولیس درخواست کی مجھے فلاں مقام تک پہنچا دو اجرت تو بھی اور دونوں چل پڑے آگے جا کر چوراہا ملا آدمی نے کہا اس راستے چلتا تو بڑا اچھا ہوتا یہ راستہ میرا جانا پہچانا ہوا ہے یہ راستہ میرا جانا پہچانا ہوا ہے
कुली ने उसकी बात मान ली। चलते चलते रास्ते में एक जंगल मिला। वो आदमी अचानक घोड़े से कूदा और तलवार निकालकर कुली के सामने खड़ा हो गया। कुली ये मंजर देखकर हक्का बक्का रह गया, उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। कुली ने फिर आजिज़ी की, अच्छा मुझे 2 रकात नमाज की मोहलत दे दो, फिर जो जी में आए करना, फिर जो जी में आए करना। आदमी ने उस पर राजी हो गया। कुली ने फौरन नियत बांध दी और अल्लाह से आजिज़ी की। उसकी आंखों तले से ज़ेरो कदर आंसू जारी हो गए और वो अजनबी गायब हो गया। अजनबी गायब हो गया। जाते जाते ये कहे गया कि अब तुम महफूज हो, जहाँ चाहो जाओ। ये है नमाज और अल्लाह के सामने गिरी हुआ वज़ादार की बरकत, वज़ारी की बरकत। सही मानों में अगर हम नमाज को अच्छे तरह से अदा करें और अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगे तो अल्लाह हमारी तमाम दुआ को इसी तरह कबूल फरमाएंगे। فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق صدق الله العظيم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم کعبے کا منظر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر ہے دیکھتا کبھی دیکھتا کبھی حرم کو لایا گا مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر مانگی ہمارے جتنی دعائیں منظور ہوگی مقبول ہوگی اپنی عطا سے دلوائیے نا مجھ کو بھی کعبہ دکھلائیے نا الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها فقال النبي صلى الله عليه وسلم قابل قدر صدر جلسہ سامعین کرام آج میں آپ حضرات کے سامنے قیامت کا منظر کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگوار دوستو، دنیا میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہے ہر چیز کا وجود ہے اور اس کی پناہ ہے، اسی طرح اللہ نے دنیا کو وجود بخشا، اب اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں۔ بس ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو توڑ پھوڑ کر تباہ و برباد کر دیں گے، اسی کا نام ہے قیامت ہے۔ قرآن اور حدیث میں قیامت کے دن کا عظیم منظر کھینچا گیا ہے، فرمایا کہ قیامت کا دن بڑا خوفناک دن ہوگا، دہشتناک ہوگا، وہاں نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ بیوی بچے کام آئیں گے، نہ مال و دولت کام آئیں گے، نہ دوست و احباب کام آئیں گے، دنیا کی کوئی چیز وہاں کام نہ آئے گی، وہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں صرف ایمان، اعمال و تقوی، پرہیزگاری، ذکر و تلاوت، صبر و قناعت، زاہد و عبادت کرنے وقت کام آئیں گے۔
मुसलमान दोस्तों, वहाँ तो ये हाल होगा कि एक दूसरे को देखकर भागेगा, जिसको कुरान में बयान किया गया है, यौम यफिर्रुल मर्'उ मिन अखीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। क़यामत के दिन हर शख्स अपने भाइयों से भागेगा, अपने माँ बाप से भागेगा, अपने बीवी से भागेगा, एक दूसरे को साथ न लेगा, लोग पसीने में डूबे होंगे। क़यामत के दिन अंबिया परेशान होंगे, सहाबा परेशान होंगे, औलिया अल्लाह परेशान होंगे। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम व रिशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मा अफ़ज़ल मिनल कअबैन मिनल इज़ार फिन्नार। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाबिल क़द्र सदर जलसा, बुजुर्गों और दोस्तों, आज मैं आप हजरात के सामने लिबास की शरई व हैसियत के मुताल्लिक चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को शर्म और हया की चादर उठाई है, इसके लिबास का हुक्म फरमाया। लिबास दीन व शरीयत में बहुत बड़ी अहमियत है। कुरान और हदीस में मर्दों और औरतों की लिबास को साफ साफ बयान किया है। मैंने फरमाया लिबास के असरात इंसान के अखलाक पर पड़ते हैं, इंसान के तबीयत और मजाक पर पड़ते हैं, इंसान के ख्यालात और अफकार पर पड़ते हैं। अगर लिबास शरीयत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक हो तो खुदा के नेक और फरमाबरदारों के लिबास पर मुशाबा हो तो उनके अंदर उम्दा अखलाक पैदा होंगी। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, सलामुन हिय हत्ता मत्लअल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम बुजुर्गों और प्यारे दीनी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने अभी आपके सामने कुरान पाक की सूरतुल क़द्र की तिलावत की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि हम उस कुरान को शब-ए क़द्र में उतारा है। आपको खबर है शब-ए क़द्र क्या है? शब-ए क़द्र 1000 बरस से बढ़कर है। उस रात में फरिश्ते जिब्राइल अमीन उतरते हैं, अपने परवरदिगार के हुक्म से अमरे गैब को लेकर रहती है, सलामती से रूह फजर तक। उस मुबारक सूरत में शब-ए क़द्र की फजीलत बयान की गई है। या 23 या 25 या 27 या 29 तारीख के रात में से कोई एक रात, और कुछ लोगों का कहना है कि 27 रात है। अब इनके बाद मोहम्मद साजिद अजीजम का उन्वान है और अपनी तकरीर पेश करें। मोहम्मद साजिद। मेहमानाने किराम इस जलसागाह में तशरीफ लाए हैं, मैं आप सबका भी इस्तकबाल करता हूँ। जो लोग अभी तक इजलास गाह से बाहर हैं, उनसे गुजारिश है कि वो जल्द अज जल्द जलसागाह तशरीफ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर सूची हालत की घटाई थी, बदी का जोर था। आमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मान कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كلامه المعجز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن قرآن الفجر كان مشهودا. सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। सामीन हजरात बेताब बेदर हैं तिलावत कलाम अल्लाह पर। ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. सुभान अल्लाह माशा अल्लाह बहुत खूब कारी साहब जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। وقل جاء الحق وزهق الباطل. सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا عمرا. قال خرقتها لتغرق قال خرقتها لتغرق بس الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من عمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخت وبنات الأخت. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. سبحان الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم فكان الله شاكرا عليما. الله الرحمن
لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. یہ بھی کپڑا ہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد صبدل ہے. میں الجامعۃ العربیہ اشرف العلوم میں پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ یہاں کے بہت خوشی ہوئی کہ تعلیم بھی بہت اچھی ہے. 1 سال سے یہاں پڑھے, ماشاءاللہ حافظ بھی بنے. تو آج کے اس دستار بندی میں جو دستار ملے, جو کچھ بھی نوازے گئے, میں اس سے بہت خوشی, میں اس کا بہت خوشی ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور کسی کو بھی ایسے ہی حافظ بننے کی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اسرافیل ہے. میں یہاں حافظ بنا ہوں 1 سال. الحمدللہ یہاں کی بہت خوشی ہوئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح اور بھی بچے آ کے یہاں حافظ بنے اور قرآن پہ زیادہ سے زیادہ محنت کرے. الحمدللہ آج کی دستار بندی میں ہم لوگ کو بہت خوشی ہوئی ہے اور ایسا انعامات سے نوازا گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہمارے اس مدرسہ اشرف العلوم میں 7 بچے حفظ قرآن کو مکمل کیے ہیں. الحمدللہ امید کرتے ہیں کہ سارے ہمارے عالم کے مسلمان کے بچے اسی طرح سے قرآن پاک کو حفظ کریں گے, اپنی عاقبت کو اور دنیا کو سنواریں گے. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمانوں کو قرآن پاک پڑھنے کی اور حفظ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ تمام احباب خیریت عافیت سے ہوں گے. یہ ہمارا مدرسہ الجامعۃ العربیہ اشرف العلوم جی کے نگر کاٹگوڑی وائٹ فیلڈ بنگلور. اس کے بانی مبانی مصطفیٰ کمالی صاحب ہیں. یہاں حفظ کی پڑھائی ہوتی ہے. آج 7 بچے جو ہے حفظ مکمل کیے اور امیر شریعت کرناٹک حضرت مولانا صغیر احمد رشادی صاحب کے بدست جو ہے دستار حفظ تکمیل قرآن کریم سے جو ہے نوازا گیا. بہت خوشی محسوس ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام حفاظ کرام کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تمام عمر قرآن سے زندگی کو قرآن کے مطابق چلانے کی جو ہے یہ تمام حفاظ کوشش کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہم ہر چیز جو ہے اپنی زندگی میں لائیں گے, جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بنایا اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے لوگوں کو تعلیم و تربیت دی. اسی کا ایک یہ انداز ہے اور یہ سلسلہ تعلیم و تعلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے ملتا ہے, بالواسطہ یا بلا واسطہ. اور میں تمام احباب کا جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تمام احباب اپنے بچوں کو مدرسے میں داخلہ دلوائے, مدرسے میں پڑھائے, کم سے کم قرآن اور حفظ کی تعلیم تو ضرور دلوائے اور اس کے بعد دنیاوی تعلیم جو بھی ہو اپنے بچے کو جج بنائے, کلیکٹر بنائے, جو کچھ بنانا ہے اس کے بعد بنائیے. سب سے پہلے بنیادی تعلیم دینی تعلیم ہو, قرآن کی تعلیم ہو, حفظ کی تعلیم ہو. انہی چند باتوں پر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. بہت ہی مبارکباد ہے. ہم میں ہمارے جامعہ کے طلباء 7 حفاظۂ کرام جنہوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے. اللہ رب العزت اپنے بارگاہ میں ان بچوں کو قبولیت سے نوازے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ.